کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ بادشاہ کے وفات کے بعد ان چاروں شہزادوں کے درمیان طے پایا کہ جو ہم سے زیادہ قابل ہوگا وہی بادشاہ بننے کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ چونکہ آپس میں فیصلہ کرنا مشکل تھا تو یہ طے پایا کہ ہمسائے سلطنت کے بادشاہ کے پاس جایا جائے اور وہ سب کا امتحان لے کر ہمارا فیصلہ کرے۔ چاروں شہزادے بھائی سفر کو چل دیے۔ راستے میں ایک جگہ ریت پر کچھ نشانات دیکھ کر بڑا بھائی کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے یہاں سے کوئی عورت گزری ہے۔ کچھ وقفے کے بعد دوسرا کہنے لگا کہ یقیناً جو عورت یہاں سے گزری ہے وہ گھر سے جھگڑا کر کے آئی تھی۔ اب تیسرے نے اپنی قابلیت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جو عورت گزری ہے وہ پیٹ سے تھی، اور چوتھے اور سب سے چھوٹے شہزادے نے کہا کہ وہ عورت جو تھی وہ جولہاؤں کی تھی۔ کچھ سفر طے ہی کیا تھا کہ کچھ پریشان لوگ عورت کو ڈھونڈتے ہوئے ان چاروں بھائیوں کے پاس بھی آ گئے اور دریافت کیا کیا انہوں نے کسی کو گزرتے دیکھا۔ بڑا کہنے لگا کہ کچھ دیر پہلے کوئی عورت گزری تو ہے۔ دوسرے نے کہا کہ وہی جو گھر سے جھگڑا کر کے آئی تھی۔ تیسرا کہنے لگا کہ کیا آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے جو پیٹ سے تھی۔ چوتھے نے کہا کہ وہی عورت جو جولہاؤں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ سب لوگوں نے یک زبان ہی کہا کہ جی بالکل ہم اسی عورت کو تلاش کر رہے ہیں۔ چاروں بھائیوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا۔ اب وہ لوگ کہاں ماننے والے تھے کہ یہ چاروں نشانیاں بالکل صحیح بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو نہیں دیکھا۔ یقیناً یہ چاروں جھوٹ بول رہے ہیں اور ہماری خاتون انہی کے پاس ہی ہے۔ بات بڑھی تو شہزادے کہنے لگے کہ ہم چاروں اپنا فیصلہ کروانے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، اگر تم چاہو تو ساتھ چل لو، لیکن ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اب یہ قافلہ پھر چل پڑا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد بڑے بھائی نے پھر اندازہ لگایا کہ لگتا ہے یہاں کوئی اونٹ گزرا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد دوسرا کہنے لگا کہ اونٹ بے مہارا بھی تھا۔ تیسرے نے کچھ جائزہ لینے کے بعد کہا کہ اونٹ دائیں آنکھ سے کانا بھی تھا۔ اب چوتھے کی باری تھی۔ اس نے اپنی قابلیت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ اونٹ پر گڑ لدا ہوا تھا۔ وہ چلتے رہے اور سفر کٹتا رہا۔ ایک اور گروہ سے ملاقات ہوئی جو اونٹ کو تلاش کرتے پریشانی میں ان کے پاس بھی آ پہنچا اور دریافت کیا کہ کیا آپ لوگوں نے یہاں سے کوئی اونٹ گزرتے دیکھا۔ بڑا شہزادہ کہنے لگا ایک اونٹ گزرا تو ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ وہی جو بے مہارا ہے۔ تیسرے نے کہا جو دائیں آنکھ سے کانا بھی ہے۔ چوتھے نے بھی پوچھا کہ اسی اونٹ کی بات کر رہے ہو نا کہ جس پر گڑ لدا ہوا ہے۔ گروہ نے بتایا کہ بالکل ہم اسی اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں جیسا آپ سب نے بتایا ہے۔ اور چاروں شہزادوں نے پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی اونٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ یوں اس گروہ کو بھی ان چاروں پر یقین نہیں آیا اور وہ بھی اپنا فیصلہ کروانے انہی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اندازے لگا کر اپنی قابلیت ثابت کرنے سے مجبور شہزادے جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اپنا معاملہ بیان کیا، لیکن دوسرے لوگوں کے گروپ دیکھ کر دوسرے لوگوں کے معاملے کو پہلے سمجھنا چاہتے تھے۔ عورت کو تلاش کرنے والے لوگ حاضر ہوئے اور سارا معاملہ سنا ڈالا۔ بڑے شہزادے نے بتایا کہ پاؤں کے نشان لگے دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی عورت ہی گزری ہے، جبکہ دوسرے نے کہا کہ پاؤں کے نشانات کے کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد مخالف سمت میں لگے ہوئے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے کسی کے آنے کی امید تھی۔ وہ رک رک کر پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ گھر سے جھگڑا کر کے آئی ہے۔ جبکہ تیسرے نے اپنی صفائی میں بتایا کہ عورت جہاں بھی بیٹھی تھی وہ کولے پر بیٹھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عورت پیٹ سے ہے۔ سب سے چھوٹے سے دریافت کیا گیا کہ کس طرح اس نے کہا کہ وہ کسی جولہائے کی لڑکی ہے، تو چھوٹے شہزادے نے بتایا کہ وہ عورت یہاں جہاں بیٹھی تھی وہیں کچھ دھاگے دیکھ کر یہی گمان گزرتا تھا کہ عورت کسی جولہا خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے چاروں شہزادوں کی فہم و فراست سے مطمئن ہوئے
اور فیصلہ شہزادوں کے حق میں دیا گیا۔ اب باری تھی اونٹ والوں کی، ان کے معاملے پر غور کیا گیا تو چاروں شہزادوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ بڑے شہزادے نے بتایا کہ میں پاؤں کے نشان دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہوں، اس لیے پاؤں کے نشانات دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ اس کے بعد دوسرے شہزادے سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جہاں جہاں سے اونٹ گزرا ہے وہاں ریت پر ایک لائن بھی بنی ہوئی تھی، جو یقیناً اس بات کا ثبوت تھی کہ اونٹ کی رسی کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی اور وہ اکیلا ہی تھا، اس لیے میں نے بے مہارا کہا۔ تب تیسرے نے بتایا کہ میں نے اونٹ کو اس لیے دائیں آنکھ سے کانا کہا تھا کہ راستے میں وہ ایک درخت کے سائے تلے سستائے، تو میں نے غور کیا کہ درخت پر صرف بائیں طرف کے پتے کھائے گئے جبکہ دائیں جانب نرم اور کچے پتے باقی تھے، جو اونٹ کو دائیں آنکھ سے کانا ہونے کی وجہ نظر آ سکتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ دائیں آنکھ سے کانا ہے۔ اب باری سب سے چھوٹے شہزادے کی تھی، جس نے بتایا کہ درخت پر بمباتی مکھیوں کی تعداد سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ پتوں پر کچھ میٹھا لگا ہوا تھا، اور وہ یقیناً اونٹ کی کمر پر لگے اس گڑ کی وجہ سے تھا جو پتوں کے ساتھ ٹکراتا رہا اور مکھیوں کے اکٹھا ہونے کا سبب بنا۔ سارا معاملہ سننے کے بعد بادشاہ سلامت کو چاروں بھائیوں کی ذہانت پر رشک آیا اور غیر جانبدارانہ فیصلہ سناتے ہوئے اس بار بھی انہوں نے شہزادوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب بادشاہ سلامت کی باری تھی کہ ان چاروں کا امتحان لیتا اور ان میں سب سے زیادہ قابل کا انتخاب کرتا۔ اس کے لیے بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق ایک گھڑا دربار میں لا کر رکھا گیا اور ان چاروں سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ اس گھڑے کے اندر کیا ہے۔ بڑے شہزادے نے کہا کہ گھڑا کسی بہترین کاریگر کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور انتہائی نفاست سے مثالی بنا دیا گیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ لال رنگ بھی کسی کاریگر کے ہاتھ کا ہے کہ رنگ بھرنے میں اتنی خوبصورتی اور دلکشی پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی محنت درکار ہے۔ تیسرے نے کہا کہ حیرت ہے، گھڑا بند بھی لال کپڑے سے کیا گیا ہے۔ چھوٹے شہزادے کہنے لگے کہ بھائیو، یہ تو انار کی مانند ہوا نا، تو اس کے اندر بھی انار ہی ہے۔ یوں چاروں شہزادوں نے صحیح جواب دے کر ایک مرتبہ پھر بادشاہ سلامت کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن کا دربار اپنے اختتام کو پہنچا اور باقی امتحان اگلے دن پر ملتوی کر دیے گئے۔ اندرون خانہ شہزادی نے بادشاہ سلامت سے اجازت طلب کی کہ ان شہزادوں کا فیصلہ اسے کرنے دیا جائے۔ یوں اجازت حاصل کرنے کے بعد شہزادی نے ان چاروں شہزادوں کے ساتھ مختص کیے گئے دربانوں میں اپنا ایک خاص آدمی بھی چھوڑا، جس کی ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ وہ چاروں شہزادوں کے حرکت و سکنات، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو نوٹ کرے اور شہزادی کو آگاہ کرے۔ سونے سے پہلے بڑے شہزادے نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ آج شاہی ضیافت تو بہت عمدہ رہی، لیکن کبھی شراب بھی موجود ہوتی تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر دودھ کا انتظام بھی کیا گیا ہوتا تو یہ ایک مکمل ضیافت ہوتی۔ تیسرے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر چاول بھی بنے ہوتے تو دعوت کا اپنا ہی مزہ ہوتا۔ اور اب باری تھی سب سے چھوٹے شہزادے کی، جس نے کہا آج ایک لڑکی ہوتی تو میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتا اور یہ ساری باتیں جو ان کے درمیان ہوئی ہیں وہ شہزادی کے علم میں لائی گئی۔ تو اگلے دن کے انتظام میں شہزادی نے ان کے لیے ان کے خواہشات کے مطابق سب چیزیں موجود کر دی۔ چونکہ شہزادی کی شخصیت سے واقف نہ تھے، چھوٹے شہزادے کے لیے شہزادی خود ایک عام لڑکی کی حیثیت سے ملاقات کے لیے چلی گئی۔ اب انتظار تھا کہ شہزادی کا خاص آدمی چاروں شہزادوں کے خیالات سے شہزادی کو آشنا کرواتا۔ بڑے شہزادے نے اپنے بھائی کے پوچھنے پر بتایا کہ آج شراب کا اہتمام تو کیا گیا، لیکن شراب کچے گھڑے کی ہونے کی وجہ سے مزہ نہیں آیا۔ دوسرے سے دریافت کیا گیا تو کہنے لگا کہ آج ضیافت میں دودھ کا انتظام تو کیا گیا، لیکن دودھ کسی تازہ بیائی بھینس کا تھا۔
یوں ہی تیسرے نے بتایا کہ چاول تو اچھے پکے ہوئے تھے لیکن چاول کی کاشت کھوتو نے کی تھی۔ چھوٹے سے پوچھا کہ تمہاری بھی تو ملاقات ہوئی ہے، کیسا رہا آج کا دن؟ چھوٹا شہزادہ کہنے لگا، لڑکی تو بہت حسین و جمیل تھی لیکن کسی چوڑے کی اولاد تھی۔ چھوٹے شہزادے کے خیالات سن کر شہزادی کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے چاروں کے خواہشات کے مطابق انتظام کی گئی ضیافت کے منتظمین کو اکٹھا کر لیا۔ سب سے پہلے شراب والے سے پتہ کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ شراب دستیاب نہیں تھی، لیکن بادشاہ سلامت کا حکم تھا اس لیے انکار بھی ممکن نہ تھا، سو جو شراب مناسب سمجھی وہی حکم کی تعمیل میں پیش کر دی۔ دودھ والے سے پتہ کیا گیا تو دوسرا شہزادہ بھی سچا ثابت ہوا۔ یوں تیسرے شہزادے کی کہی گئی بات پر زمیندار کو طلب کیا گیا، جس نے بتایا کہ چاولوں کی کاشت کے دنوں میں انہیں دوسرے شہر فوتگی پر جانا پڑا اور کاشت کی دیکھ بھال اپنے ہمسایوں کے ہاتھ سونپنا پڑی جو کمہار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے کاشت کے لیے اپنے پالتو جانور ہی استعمال کیے تھے، اور یوں تیسرے شہزادے کا تجزیہ بھی صحیح ثابت ہوا۔ چھوٹے شہزادے کو جھٹلانے کی نیت سے طلب کیا گیا اور لڑکی نے اپنے عہدہ و مرتبہ کے ساتھ ملاقات کی اور بتایا گیا کہ جس لڑکی کو شہزادے نے چوڑے کا اولاد کہا وہ حقیقتاً ایک شہزادی ہے۔ شہزادہ اپنی بات پر قائم رہا اور شہزادی کو سمجھایا کہ تصدیق کرنے کے لیے ملکہ کے پاس جانا چاہیے، اور ہاں شہزادی یہ بات مت بھولیے گا کہ ملکہ نے یہ بات تسلیم نہیں کرنی، لیکن صرف ایک ہی صورت ہے، اگر آپ ننگی تلوار لہرا کر ملکہ کی گردن پر رکھیں گی تو ہی حقیقت سامنے آئے گی۔ کچھ ہی دیر بعد حقیقت کا پردہ فاش ہوا اور چھوٹے شہزادے کی بات بھی سچ نکلی۔ شہزادی سب سے چھوٹے شہزادے کی دماغی صلاحیت و جائزات کی گرویدہ ہو گئی اور بادشاہ بننے کا حقدار ٹھہرایا۔